بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ومنها ما عن بعض القائلین بأصالة الماہیہ۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مرحلہ ثانیہ میں ہے۔ بدایت الحکمت کا مرحلہ ثانیہ وجود ذہنی کے مباحث کے بارے میں ہے۔ وجود ذہنی کے مباحث کو ایک لحاظ سے 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ ہماری گفتگو تیسرے حصے میں ہے کہ بعض اشکالات کو مرحوم علامہ بیان کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ آغاز میں 2 اشکالات بیان ہوئے۔ پہلا اشکال یہ تھا کہ اگر وجود ذہنی کے قائل ہو جائیں تو لازم آتا ہے کہ ایک ہی شے جوہر بھی ہو اور عرض بھی ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا اشکال یہ لازم آ رہا ہے کہ وجود ذہنی کے بارے میں اگر حکماء کے نظریے کو مان لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ ایک ہی شے 2 مختلف مقولات کے نیچے مندرج ہو، یا لازم آتا ہے کہ ایک ہی شے 2 مختلف انواع کا فرد واقع ہو، اور یہ دونوں باتیں محال ہیں۔ اشکالات کی طول و تفصیل گزشتہ 2 جلسات میں مسلسل بیان کر رہے ہیں۔ اس اشکال کے بارے میں ایک مبنائی جواب تھا کہ اصلاً ہم وجود ذہنی کو قبول نہیں کرتے، اور دوسرے جوابات بنائی جواب ہیں، یعنی وجود ذہنی کو قبول کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ جواب جو بنائی تھا ان میں سے پہلا جواب فاضل کوشجی کا تھا جو گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ دوسرا جواب جو یہاں پر مطرح ہو رہا ہے وہ جواب ہے سید صدر الدین دشتقی شیرازی کہ جو معروف ہیں سید سند کے نام سے۔ اس بزرگوار کا پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر گزرا ہے، وہاں پر عرض کیا تھا کہ وجود ذہنی کے مباحث میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات عرض کریں گے۔ خب سید سند کا نام محمد ابن ابراہیم حسینی دشتقی شیرازی ہے کہ 9ویں صدی کی شخصیت ہے اور 903 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ سید سند اسلامی دورے کے عظیم ترین حکماء میں سے ہیں، بہت ہی عظیم شخصیت ہے، صاحب نظر ہیں کہ سید سند یا ان کے بیٹے یا اس قسم کی شخصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکتب شیراز کی بات کی جاتی ہے۔ میر داماد سے پہلے یہ شخصیات بہت ہی صاحب نفوذ شخصیات ہے، بہت زیادہ ان کا نفوذ ہے، اور تقریباً 9ویں صدی سے لے کر میر داماد کے زمانے تک جب بھی فضلاء اور طلباء حکمت کے آراء اور نظریات کو مطرح کرتے ہیں تو وہاں پر بہرحال یہ شخصیت سید صدر الدین دشتقی
بڑے فعال طریقے سے حضور رکھتے ہیں، ان کے نظریات کو باقاعدہ نقل کیا جاتا ہے، محافل علمی کے اندر بحث ہوتی ہے، اور ملا صدرہ نے بھی حتیٰ اسفار کے اندر بہت سارے مقامات پر سید سند کی باتوں کو نقل کیا ہے۔ اچھا، بعض باتوں کو قبول بھی کیا ہے، لیکن بہرحال یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی اہمیت والی بات ہے کہ سید سند اس پائے کی شخصیت ہیں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ملا صدرہ ان کی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بزرگوار اپنی زندگی میں اپنے معاصر یعنی جلال الدین دوانی کہ جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا، ان کے ساتھ معمولاً ان کے آپس میں مباحثات چلتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو حواشی کا سلسلہ تھا کہ تجرید کی شرح پر جو حواشی سید سند کے جلال الدین دوانی نے اعتراض کیا، پھر سید سند نے جلال الدین دوانی کو رد کیا، پھر جلال الدین دوانی نے سید سند کو رد کیا تائین کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں ان کے بیٹے نے جلال الدین دوانی کے حواشی کا جواب دیا۔ تو بہرحال یہ دونوں بزرگوار شخصیات مکتب شیراز کو تشکیل دیتی ہیں کہ اس مکتب شیراز کی بھی بہرحال اپنی اچھی خاصی برکات ہے۔ یہ بزرگوار ہیں خلاصے۔ انہوں نے ایک جواب دیا ہے، ملا صدرہ نے بھی ان کی باتوں کو جیسے کہ میں نے کہا کہ نقل کیا ہے، اور محقق سبزواری نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کے جواب کے لیے ایک دو باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا نقطہ جو ان کے جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ سید سند کا ماننا ہے کہ ماہیت خود بخود اصلاً استقلال نہیں رکھتی۔ خب اگر شے خارج میں موجود ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ ماہیت اس کے وجود خارجی کے تابع ہے۔ اگر ماہیت ذہن میں ہوگی، بے بخشید اگر وجود ذہنی ہوگا تو ماہیت بھی اسی وجود ذہنی کے تابع ہوگی، یعنی ماہیت کا بذات خود اپنی جانب سے کسی قسم کا استقلال نہیں ہے، ماہیت تابع ہے وجود کے۔ اگر وجود خارجی تو اسی اعتبار سے انتزاع کریں گے، اگر وجود ذہنی تو اسی اعتبار سے انتزاع کریں گے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جو شے ذہن میں آپ تصور کرتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے کہ اس کا وہ وجود خارجی آپ کے ذہن میں آتا ہے، نہ، بلکہ کیونکہ وجود ذہنی اور وجود خارجی دو علیحدہ علیحدہ وجود ہیں، دونوں مختلف ہیں۔ جیسے ہی ایک شے وجود خارجی سے وجود ذہنی کا سفر کرتی ہے تو وہ ماہیت بھی اسی وجود کے تابع ہوگی، کیونکہ جو وجود خارجی ہے ماہیت بھی اسی طریقے سے ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ذہن کی طرف منتقل ہوگی تو وہ ماہیت منقلب ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی کیف میں۔ مثلا ایک ماہیت خارج میں اگر جوہر ہے، اگر وہ وجود ذہنی کو اختیار کرنا چاہے تو وہ جوہر منقلب ہو جائے گا کیف میں۔ اگر ایک ماہیت خارج میں کم ہے، اگر وہ ذہن کی طرف منتقل ہو تو ذہن تک پہنچتے پہنچتے ذہن تک پہنچے گی تو وہ کیف میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ دو مقدمات ذکر کرتے ہیں۔ نتیجہ لیتے ہیں کہ پس وہ جو اعتراضات آپ کرتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات روشن ہیں۔ بابا ماہیت جو خارج میں جوہر ذہن میں آئے گی تو کیف میں تبدیل ہو جائے گی، ماہیت خارج میں کم ہے ذہن میں آئے گی تو کیف میں تبدیل ہو جائے گی۔ پس ذہن کے اندر جو صورت ہے وہ کیف نفسانی ہے، وجود ذہنی کی خاصیت یہی ہے۔ بس ایک شے یا صورت ذہنیہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ دو مقولات کے نیچے مندرج نہیں ہے، بلکہ ذہن میں جیسے ہی آئے گی وہ وجود وہ ماہیت اپنے وجود خارجی سے وجود ذہنی کی طرف اگر آئے تو وہ منسلخ ہو جائے گی، وہ کیف میں تبدیل ہو جائے گی۔
نتیجتاً جو آپ اشکال کر رہے تھے ان اشکالات کے جوابات خود بخود روشن ہوں گے۔ اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے، اچھا اگر ایک ماہیت وجود خارجی میں ہے تو وہ ایک طرح سے اگر ذہن میں آئے تو وہ دوسری ماہیت بن جاتی ہے، تو پھر ان دونوں کے درمیان رابطہ کیسے رہے گا؟ پھر آخر کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ذہن میں صورت ہے وہ فلاں چیز کا علم ہے؟ اسے تو آپ نے علم کا راستہ بند کر دیا۔ کہتے ہیں نہ، علم کا راستہ بند نہیں کیا، ان دونوں کے درمیان ایک مشترک چیز ہے، لیکن وہ مشترک چیز ایک امر مبہم اور ایک امر عمومی ہے۔ مثلا دونوں شے ہیں، یا مثلا اسی طریقے کا ایک عمومی مفہوم، دونوں شے ہیں، دونوں وجود ہیں، اس اعتبار سے ہم ایک امر مشترک دونوں کے درمیان فرض کرتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان پل کا کام دیتا ہو۔ خلاصہ کلام، اشکال کا جو جواب سید سند دے رہے ہیں وہ اشکال کا جواب ایسے ہے کہ آغا جو آپ کے ذہن کے اندر وجود ذہنی کے طور پر ماہیت ہے وہ اصلاً دو مقولات کے نیچے مندرج نہیں ہے، وہ اسی ایک مقولے کے نیچے مندرج ہے، اور وہ ایک مقولہ کون سا ہے؟ وہ ایک مقولہ وہی کیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت خارجی اگر ذہن میں آئے گی تو وہ ماہیت منقلب ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی۔ ماہیت ہر وجود کے اعتبار سے اسی وجود کے تابع ہے۔ یہ جواب ہے سید سند کا۔ یہ خوب اس جواب کو پڑھتا ہوں اور بعد میں اس پر اشکال کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا أَنْ بَعْضِ الْقَائِلِينَ بِأَصَالَةِ الْمَاهِيَّةِ، ان جوابات میں سے ایک جواب وہ ہے کہ وہ افراد کے جو اصالت الماہیت کے قائلین ہیں ان میں سے بعض افراد کا یہ کہنا ہے کہ اس اصالت ماہیت پر خصوصیت سے علامہ توجہ دلا رہے ہیں، کیونکہ جب ہم جواب دیں گے تو اس اصالت الماہیت والی بات سے استفادہ کریں گے کہ یہ بندہ اصالت الماہیت کا قائل ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ان صورت الحاصلۃ فی الذہن منسلخۃ عن ماہیتها الخارجیہ ومنقلبۃ الی الکیف۔ آغا وہ صورت کہ جو انسان کے ذہن میں حاصل ہوتی ہے اپنی خارجی ماہیت سے منسلخ ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے کیف میں۔ خب بیان ذالک ان موجودیت الماہیت متقدمۃ علی نفسها۔ آغا ماہیت کی موجودیت اور ماہیت کا وجود بذات خود ماہیت پر متقدم ہے۔ فما قطع النظر عن الوجود لا ماہیت اصلاً۔ خب اگر وجود سے چشم پوشی کریں اور قطع نظر کریں تو ماہیت اصلاً موجود نہیں ہے، اس ماہیت کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ان کی باتیں دیکھیں آیا واقعاً ان کے نظریے کے ساتھ میل کھاتی ہے کہ جو اصالت الماہیت کے ہیں۔ والوجود الذہنی والخارجی مختلفان بالحقیقہ۔ آغا وجود ذہنی اور وجود خارجی حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ وجود خارجی ایک سنخ سے ہے کہ اس پر آثار مترتب ہوتے ہیں، وجود ذہنی دوسرے سنخ سے ہے کہ اس پر آثار مترتب نہیں ہوتے۔ فَإِذَا تَبَدَّلَ الْوُجُودُ بِسَيْرُورَةِ الْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ ذَہْنِيًّا، جب ایک وجود تبدیل ہو جائے اس طریقے سے کہ وجود خارجی ہو جائے وجود ذہنی، تو جاز ان تنقلب الماہیت، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ماہیت کیا ہو جائے؟ منقلب ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ کیسے تبدیل ہو؟ بِأَن يَتَبَدَّلَ الْجَوْهَرُ أَوِ الْكَمُّ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ کیفان، یعنی جوہر کیف ہو جائے، کم کیف ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مقولہ ہے وہ کیف ہو جائے۔ اگر ایک شے خارج میں واضح ہے اگر ذہن میں آئے گی تو کیف بن جائے گی۔ پس فَلَيْسَ لِلشَّيْءِ بِالنَّظَرِ إِلَى ذَاتِهِ حَقِيقَةٌ مُعَيَّنَةٌ، ایک شے کو ماہیت کو وجود خارجی اور وجود ذہنی سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی بھی حقیقت معینہ نہیں ہے۔ اس کی ماہیت کو تشکیل دینے والی چیز، اس کے ماہیت کے تشخص کو اور ان چیزوں کو معین کرنے والی چیز کے کس مقولے کے نیچے ہے یہ اس کا وجود طے کرے گا۔ اگر وجود خارجی ہے تو اس اعتبار سے اس مقولے کے نیچے مندرج ہوگی، اور اگر وجود ذہنی ہے تو اس اعتبار سے اس مقولے کے نیچے مندرج ہوگی۔
بل الکیفیت الذہنیت اذا وجدت فی الخارج کانت جوہرا او غیرہ، بلکہ ایک کیفیت ذہنیہ اگر خارج میں موجود ہو تو وہ جوہر ہوگی یا غیر جوہر، جو بھی اس کا مقولہ ہے اس اعتبار سے ہوگی۔ والجوہر الخارجی اذا وجد فی الذہن کان کیفا نفسانیا، اور جوہر خارجی جب ذہن میں آئے گا تو وہ کیف نفسانی بن جائے گا۔ وَأَمَّا مُبَايَنَةُ الْمَاهِيَّةِ الذْهْنِيَّةِ لِلْخَارِجِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمُدَّعَى حُصُولُ الْأَشْيَاءِ بِأَنفُسِهَا فِي الذْهْنِ وَهُوَ يَسْتَدْعِي أَصْلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَكْفِي فِي تَصْوِيرِهِ۔ دفع دخل مقدر، کوئی بندہ کہے کہ آقا آپ نے ماہیت ذہنیہ اور ماہیت خارجیہ کو تو بالکل مباین کر دیا، اور دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ جو ذہن میں ہے وہ عیناً وہی ماہیت ہے۔ خوب یہ دونوں باتیں آپس میں کیسے بنتی ہیں؟ بھائی یہ جو آپ نے وجود ذہنی اور وجود خارجی کو آپس میں ارتباط دیا ہوا ہے کہ جو آپ ذہن میں سوچتے ہیں وہی چیزیں جو خارج میں یہی ذہن میں اس طریقے سے آ رہی ہے، تو ان کے درمیان تو مباینت کامل آپ نے ایجاد کر دی، ان کو کیسے حل کریں گے؟ فرماتے ہیں بھلے اس کا حل بھی ہے۔ وَأَمَّا مُبَايَنَةُ الْمَاهِيَّةِ الذْهْنِيَّةِ لِلْخَارِجِيَّةِ ماہیت ذہنیہ کی جو مباینت ہے خارجیہ کے ساتھ، مَعَ أَنَّ الْمُدَّعَى حُصُولُ الْأَشْيَاءِ بِأَنفُسِهَا فِي الذْهْنِ، حالانکہ وجود ذہنی میں ہمارا مدعا یہ ہے کہ اشیاء بذات خود ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ وَهُوَ يَسْتَدْعِي أَمَّا مُبَايَنَةُ الْمَاهِيَّةِ الذْهْنِيَّةِ لِلْخَارِجِيَّةِ مَعَ أَنَّ الْمُدَّعَى حُصُولُ الْأَشْيَاءِ بِأَنفُسِهَا فِي الذْهْنِ وَهُوَ يَسْتَدْعِي أَصْلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، اور عیناً اسی شے کا ذہن میں آنا یہ استدعا کرتا ہے اس بات کا کہ دونوں کے درمیان ایک اصل مشترک ہونی چاہیے۔ بابا کیونکہ وجود ذہنی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں، حکماء کہتے ہیں کہ ما فی الذہن اور ما فی الخارج ان دونوں میں عینیت ہے، اس کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں جو ماہیت ذہن میں ہے وہ اصلاً خارج کے ساتھ مباینت رکھتی ہے۔ خوب یہ آپس میں کیسے باتیں بنے؟ جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ جو ماہیت خارج میں عیناً وہی ذہن میں آتی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان وجود خارجی اور وجود ذہنی کے درمیان کوئی اصل مشترک ہو جس کی وجہ سے آپ عینیت کہیں۔ کہتے ہیں فَيَكْفِي أَمَّا مُبَايَنَةُ الْمَاهِيَّةِ الذْهْنِيَّةِ لِلْخَارِجِيَّةِ فَيَكْفِي فِي تَصْوِيرِهِ، اس اصل مشترک کی تصویر کے لیے کافی ہے کہ ان یصور العقل امرا مبہما مشترکا بینہما، کافی ہے کہ عقل انسانی ایک امر مبہم مشترک کو تصور کرے، ایک ایسا امر مبہم جو مشترک ہے ان دونوں کے درمیان، مثلا جیسے شے، دونوں شے ہیں، یا مثلا ممکن، دونوں ممکن ہے۔ خوب یہی کافی ہے ان کی عینیت کے لیے کہ یہ وہی ہے، یہی کفایت کرتا ہے۔ فَيَكْفِي فِي تَصْوِيرِهِ أَن يُصَوِّرَ الْعَقْلُ أَمْرًا مُبْهَمًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا کہ يُصَحَّحُ بِهِ أَنَّ مَا فِي الذْهْنِ هُوَ الَّذِي فِي الْخَارِجِ، کہ جس اصل مشترک کے ذریعے سے بھی، یعنی وہی امر مشترک مبہم جو آپ نے فرض کیا، اس امر مبہم کے ذریعے سے تصحیح کی جاتی ہے، درست کیا جاتا ہے کہ ان ما فی الذہن هو الذی فی الخارج، جو ذہن میں وہی ہے کہ جو خارج میں ہے۔ کما یصور المادۃ المشترکۃ بین الکائن والفاسد المادیین، جس طریقے سے اگر انشاءاللہ ہم آگے چل کر بحث پڑھیں گے کہ مادہ اولا اور حیولا کون و فساد کے نظریے کے اعتبار سے گزشتہ صورت، یعنی جو صورت فاسد ہو چکی ہے اور جو آنے والی صورت ہے، ان دونوں کے درمیان جو شیء مشترک ہے وہ مادہ ہے اور حیولا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں نا کہ پانی بخار میں تبدیل ہوتا ہے، اب یہاں پر مشہور حکماء کے نظریے کے اعتبار سے یہ جو پانی بخار میں بنتا ہے، اس بخار اور پانی میں جو شیء مشترک ہے وہ حیولا ہے، وہ مادہ ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مادہ بخار بنا ہے؟ آخر ان دونوں صورتوں میں کون سی شے مشترک ہے؟ وہاں پر کہتے ہیں مادہ اولا اور حیولا، درست ہے۔
جیسے وہاں پر مادہ اولا اور حیولا ایک امر مبہم ہے جو دو چیزوں کے درمیان مشترک ہونے کے لیے اور دو چیزوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پل کا کام دیتا ہے، اسی طریقے سے آپ ایک مفہوم مبہم لے لیں، شیئون ممکنون، اس کو لے لیں، یہ ماہیت خارجیہ اور ذہنیہ کے درمیان پل کا کام دے۔ کما یصور، جس طریقے سے تصویر کرتا ہے مادہ کہ جو مشترک ہے کائن اور فاسد کے درمیان، البتہ کائن و فاسد مادیین، جیسا کہ وہ تصویر کرتا ہے امر مشترک کو، درست ہے۔ کما یصور المادۃ المشترکۃ امرا مشترکا معذوف مانیں گے بین الکائن والفاسد المادیین۔ علی ای حال، یہ جواب ہے سید سند کا۔ خوب، اس پر اشکال مرحوم علامہ پہلا اشکال مبنی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا آپ اصالت الماہیت کے قائل ہیں۔ خوب، آپ اصالت الماہیت کے جب قائل ہیں تو یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ تو اصلاً اصالت الماہیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ خوب، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماہیت وجود کے اختلاف سے، اگر وجود خارجی ہے تو ایک ماہیت ہوگی، اگر وجود ذہنی ہے تو دوسری ماہیت ہوگی، کیونکہ ماہیت وجود خارجی میں وجود خارجی کے تابع ہے اور ذہن میں وجود ذہنی کے تابع ہے۔ یہ تو اصالت الوجود کے مطابق بات ہے، اصالت الماہیت کے مطابق تو یہ اصلاً معنی نہیں بنتا۔ اصالت الماہیت کی بنا پر یعنی وہی ماہیت خارج میں تحقق رکھتی ہے اور وہی ماہیت ذہن میں آتی ہے۔ خوب، یہ کیا بات ہوئی کہ اصالت ماہیت کے اعتبار سے آپ کہیں کہ وجود کے تبدیل ہونے سے اصلاً ماہیت کو تبدیل ہونا چاہیے۔ پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ اصلاً یہ بات آپ کے مبنا کے مطابق درست نہیں ہے۔ آپ ماہیت کو تابع قرار دے رہے ہیں، فرع قرار دے رہے ہیں وجود کے لیے۔ خوب، یہ اصالت ماہیت کے مطابق یہ مبنا درست نہیں، اصالت ماہیت کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے۔ دو، آغا آپ کا قول تو یہ وہی قول بالشبہ ہو گیا۔ خوب، قول بالشبہ اور کیا ہے؟ خوب، خارج اور عین میں آپ نے رابطہ توڑ دیا، خارج میں ایک ماہیت، ذہن میں دوسری ماہیت، بلکہ قول بالشبہ سے بدتر ہوا۔ قول بالشبہ والی بات، قول بالشبہ والے قائلین یہ تو کہہ رہے تھے کہ دونوں میں کوئی مشابہت پائی جاتی ہے، آپ نے تو اصلاً مشابہت کو ہی ختم کر دیا۔ آپ نے کہا کہ ایک ماہیت جو خارج میں جوہر ہے ذہن میں آئے تو اصلاً اپوزٹ ماہیت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیف میں۔ خب بھائی، یہ دونوں ماہیتیں متباین میں تمام ذات ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماہیت کیف ہو اور دوسری ماہیت جوہر ہو، ایک متباین ماہیت دوسرے متباین ماہیت کو ذہن میں دکھائے؟ یہ تو عجیب بات ہے۔ وفی ہے اولا انہ لا محصل لما ذکرہ، آگا جو انہوں نے ذکر کیا اس کا کوئی محصل اور مطلب نہیں ہے، من تبدل الماہیہ و اختلاف الوجودین فی الحقیقہ، آگا ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے اور وجود حقیقت میں دونوں مختلف ہیں، وجود خارجی اور ہے، وجود ذہنی اور ہے۔ خب یعنی کیا؟ آپ کے اعتبار سے تو وجود امر اعتباری ہے۔ انہ لا محصل لما ذکرہ بناء علی ما ذهب الیہ من اصالۃ الماہیہ و اعتباریت الوجود، بنا پر اس نظر کے کہ جس نظر کی طرف یہ گئے ہیں وہ کون سی نظر ہے کہ ماہیت اصیل ہے اور وجود اعتباری ہے۔ وثانیا، دوسرا اعتراض، انہ فی معنی القول بالشبہ، خب یہ وہی قول بالشبہ ہے، خارج اور عین میں آپ نے رابطہ توڑ دیا، خارج میں ایک ماہیت، ذہن میں دوسری ماہیت، بناء علی ما التزم بھی، بنا پر اسی بات کے کہ جس کے یہ ملتزم ہوئے ہیں۔ کس بات کے ملتزم ہوئے ہیں؟ من المغایرۃ الذاتیۃ بین صورت ذہنیہ والمعلوم الخارجی، یہ کہتے ہیں کہ صورت ذہنیہ اور معلوم خارجی میں مغایرت ذاتی ہے، ذاتی طور پر دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ فَيَلْحَقُهُ مَا لَحِقَهُ مِن مَعْذُورِ الصَّفْصَةِ، خوب اسی قول کو بھی ملاق ہوگا وہ کہ ما لَحِقَهُ جو قول بشبہ کو لاحق ہوا تھا۔ کیا قول بشبہ کو لاحق ہوا تھا؟ من معذور الصفصتہ، وہاں پر ہم نے کہا تھا کہ قول بشبہ کا لازمہ صفصتہ ہے، اس بات کا لازمہ بھی صفصتہ ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھا ہے، قول بشبہ سے بدتر ہے۔ قول بشبہ میں بالاخر وہ قائلین مشابہت کے تو قائل تھے، اصلاً آپ متباین مقولے میں تبدیل کر رہے ہیں۔ خب متباین مقولے میں تبدیل کر رہے ہیں تو کوئی وجہ شبہ نہیں ہے،
قول بالشبہ سے بدتر ہو جائے گی بات. یہ سید سند کا جواب. اچھا، تیسرا جواب جو یہاں پر نقل کرتے ہیں وہ محقق دوانی کا ہے کہ محقق دوانی کے بارے میں بھی عرض کیا تھا، 9ویں 10ویں قرن کی شخصیت ہے، اس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. محقق دوانی کہتے ہیں کہ آغا علم کے باب میں ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک علم، ایک معلوم بالذات اور ایک معلوم بالعرض. اچھا، یہ تو سب لوگ مانتے ہیں. مثلا جیسے ہی آپ اس کتاب کا تصور کرتے ہیں یا انسان کا تصور کرتے ہیں، خوب ایک علم ہے اور ایک معلوم بالذات ہے کہ وہ صورت ذہنیہ ہے، اور ایک معلوم بالعرض ہے کہ جو خارج میں موجود ہے. منطق میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. خوب یہ مطلب درست ہے. دوسرا مطلب جو محقق دوانی ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ معلوم بالذات اور علم کے درمیان اتحاد پایا جاتا ہے، ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں، فرق فقط اعتباری ہے. خوب یہاں تک بھی بات درست ہے اور سب لوگ مانتے ہیں. آگے پھر ایک اور اسٹیپ بڑھاتے ہیں. وہ اسٹیپ یہ بڑھاتے ہیں کہ آغا جیسے ہی آپ نے کہا نا کہ علم اور معلوم بالذات ذاتاً ایک ہی چیز ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو معلوم بالذات ہے وہ معلوم بالذات اسی مقولے کے نیچے مندرج ہوگا کہ جو مقولہ اس کا ہے. اگر وہ خارج میں جوہر ہے تو یہ معلوم بالذات بھی جوہر ہوگا. اگر وہ شے خارج میں کم ہے تو معلوم بالذات بھی کم ہے. خوب اگر معلوم بالذات اور علم متحد ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اگر وہ ماہیت خارجیہ جوہر ہے تو یہ علم اور معلوم بالذات بھی جوہر ہے. اگر وہ ماہیت خارجیہ کم ہے تو یہ علم بھی کم ہوگا. اچھا، اگر یہ کیسے ہوا؟ پھر اشکال کا جواب کیسے ہوا؟ حکماء تو کہتے ہیں کہ علم مقولہ کیف میں سے. محقق دوانی کہتے ہیں کہ نہ، علم مقولہ کیف میں سے نہیں ہے. علم اسی مقولے کے نیچے مندرج ہے کہ جو مقولہ اس کا ہے. یعنی محقق دوانی جو یہاں پر انکار کر رہے ہیں وہ اس نقطے کا انکار کر رہے ہیں کہ علم مقولہ کیف میں سے نہیں ہے، بلکہ جو ماہیت بھی آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اسی مقولے کے نیچے مندرج ہوگی جو حقیقت میں ہے. بس 2 مقولوں کے نیچے مندرج نہیں ہے. آغا دوانی یہ آپ بات تو کر رہے ہیں، لیکن حکماء کی تعبیر ہے، وہ کہتے ہیں علم کیف ہے. خوب اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو آغا دوانی کہتے ہیں کہ بابا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علم کیف ہے کوئی جدی طریقے سے تھوڑی کہتے ہیں کہ حقیقت میں کیف ہے. نہ، مسامحہ کرتے ہیں، تسامح کرتے ہیں. خوب جیسے ہمارے عرف عام میں بھی ہوتا ہے، خوب بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں کیف. کیف یعنی صفات، حالات. اما نہ وہ مقول کیف، مقول کیف مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہی کیفیت مراد ہے، یعنی حالات، صفات، یہ مراد ہے. کیف سے مراد یہ ہے. خوب پس کارا نتیجہ کیا نکلا؟ خوب نتیجہ اس سے یہ نکلا کہ ایک ہی شے 2 مقولوں کے نیچے مندرج نہیں ہے. اس شے کا وہی مقولہ ہے کہ جو مقولہ اس کا ہے. اگر جوہر کو تصور کیا تو جوہر ہے، اگر کیف کو تصور کیا تو کیف ہے، کم کو تصور کیا ہے تو کم ہے. یہ جواب دیتے محقق دوانی. اچھا، اگر محقق دوانی اشکال اول کا کیا جواب دیں گے؟ ذہن میں بلاخر عرض تو ہے. خوب اگر جوہر کو میں نے تصور کیا، چلے مان لیا کہ وہ مقولہ جوہر کے نیچے مندرج ہے، لیکن عرض تو ہے. خوب اس کا جواب وہی ہے جو علامہ نے پہلے ذکر کیا تھا. مشکل نہیں ہے. عرض ایک مفہوم عرضی ہے، عرضی لازم ہے، کوئی مفہوم ذاتی تھوڑی ہے. خوب ایک عرضی ہے. جس طریقے سے یہ مفہوم عرض اعراض 9 گانا پر حمل ہوتا ہے، اسی طریقے سے مفہوم مقولہ جوہر پر بھی عارض ہو سکتا ہے. خوب اس میں کیا اشکال ہے؟ اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے. ایسے محقق دوانی جواب دیتے ہیں. علامہ رحمۃ اللہ علیہ اس جواب کا جواب دیتے ہیں، اشکال کرتے ہیں اس جواب پر. اگر پہلی بات تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ذہن میں جوہر اگر آتا ہے تو وہ حقیقتاً مقولہ جوہر کے نیچے مندرج ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر کے بعد جیسے ملا صدرہ کا نظریہ بیان کریں گے وہاں پر عرض کریں گے کہ اگر ایک ماہیت ذہن کے اندر موجود ہے
تو بہرحال اگر اس پر اس مقولے کا مفہوم صادق آتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس مقولے کے نیچے مندرج ہے۔ اگر ذہن کے اندر جوہر ہے اور اس پر مفہوم جوہر سے ذکر کرتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ مقولے جوہر کے نیچے مندرج ہے۔ کہ انشاءاللہ ملا صدرہ کا جواب یہی ہے کہ اس کو ہم آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ آپ کی غلط ہے۔ اگر ذہن میں ایک ماہیت ہے اور اس ماہیت پر اس مقولے کا مفہوم سے ذکر کرتا ہے، یہ اندراج مقولہ کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اندراج مقولہ کے لیے ضروری ہے کہ اس مقولے کے آثار اس سے ظاہر ہوں، تبھی آپ کہیں گے یہ اس مقولے کے نیچے مندرج ہے۔ کیا ان قریب اس کی توضیح دینے والے؟ پہلا تو یہ اشکال، اور دوسرا یہ اشکال کہ آغا آپ کہتے ہیں کہ جو علم ہے وہ کیف نفسانی ہے، یعنی یہ ایک تسامو ہے، حقیقتاً کیف نہیں ہے، بس کیف ہے یعنی ایک صفت ہے۔ خب یہ بھی خلاف ظاہر ہے، یہ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، وگرنہ حکماء فلاسفہ جدی طریقے سے، حقیقی طریقے سے جب علم کو کیف کہتے ہیں یعنی واقعاً مقولے کیف ہے، نہ کہ ایسے تسامو کرتے ہیں۔ یہ دو جوابات۔ وَمِنْهَا مَا أَنْ بَعْضِهِمْ، ایک جواب وہ ہے کہ جو بحث ہے کہ یعنی یہ وہی محقق دوانی ہے، محقق دوانی کا جو جواب ہے کہ چند مقدمات ہیں۔ ان العلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، علم جب متحد ہے ذاتاً معلوم بالذات کے ساتھ، تو کان من مقولۃ المعلوم، تو علم اسی معلوم کے مقولے سے ہوگا۔ یہ جو دوسرا ہے کان من مقولۃ المعلوم، اس معلوم سے مراد وہی معلوم بالعرض ہے۔ جب علم معلوم بالذات کے ساتھ متحد ہے تو وہ علم اسی مقولے معلوم بالعرض کے مقولے کے نیچے مندرج ہوگا۔ ان جوہرن فجوہرن، اگر وہ معلوم بالعرض جوہر ہے تو یہ علم بھی جوہر ہوگا۔ وَإِن کمن فکمن، اگر وہ کم ہے تو یہ بھی کم ہوگا۔ وہکذا، اسی طریقے سے دوسرے مقولہ۔ آغا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کیف کیا ہوگا؟ علم تو کیف نفسانی ہے۔ وَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمْ الْعِلْمَ كَيْفًا، یہ جو وہ علم کو کیف کہتے ہیں، فَمَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ فِي التَّعْبِيرِ، یہ مبنی ہے اس بات پر کہ کہا جائے کہ تعبیر میں مسامحہ ہے، مسامحہ کیا ہے، نہ کہ جدی طریقے سے اس طریقے سے کہا ہے، نہ تسامو ہے۔ کما یسمى کل وصف ناعت للغیر کیفاً، جس طریقے سے ہر وہ وصف جو غیر کے لیے نعت کا باعث بنتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیف کہتے ہیں۔ خب آپ پوچھتے ہیں کہ بابا اس پتھر کی کیفیات کیا ہے، تو آپ اس کی توصیف میں، وصف میں اس کی تمام ذاتیات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بابا یہ پتھر جسمیت رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے، فلاں رکھتا ہے۔ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ان کیفیات سے مراد، ان کیفیتوں سے مراد وہ مقول کیف تھوڑی ہے، یہاں پر اس کیفیت سے مراد وہی وصف ہے۔ کما یسمى کل وصف ناعت للغیر کیفا فی العرف العام وان کان جوہرا، عرف عام میں اس کو کیف کہتے ہیں اگرچہ وہ حقیقت میں جوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ میں نے مثال دی، کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ اس پتھر کی کیا کیفیت ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت یعنی اوصاف دی گئے، وہاں پر اوصاف کے اندر آپ اس کے ذاتیات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، مثلا جسمیت وغیرہ وغیرہ ایسے۔ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إِشْكَالُ اندراج المقولات الأخرى تحت الکیف، اس کے ذریعے سے پس یہ جو لازم آ رہا تھا کہ دوسرے مقولات مقول کیف کے نیچے مندرج ہو جائے، یہ اشکال مندفع ہو جائے گا۔ وَأَمَّا إِشْكَالُ كَوْنِ شَيْءٍ واحد جوہرا وعرضا معا فالجواب عنہ ما تقدم، باقی وہ جو پہلا اشکال تھا کہ ایک ہی شے جوہر اور عرض ہو ساتھ میں، خوب اس کا جواب بھی وہی ہے جو ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ان مفہوم العرض عرض عام، اگر مفہوم عرض تو ایک مفہوم عرضی لازم ہے، عرض عام ہے کہ جو شامل ہے للمقولات التسع العرضیہ، مقولات نو گانے عرضی کو۔ خوب کیسے وہ مقولات متباین بتمام ذات نو کے نو اور مفہوم عرض ان پر عارض ہوتا ہے، خوب اس طریقے سے جوہر پر بھی عارض ہو جائے، کیا مسئلہ ہے؟ للمقولات التسع العرضیہ وللجوہر الذہنی، جوہر ذہنی پر بھی عارض ہو، ولا اشکال فی، اور اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے۔ وفی ہے، علامہ کہتے ہیں یہ جواب تام نہیں ہے۔ پہلا اشکال ان مجرد صدق مفہوم مقولۃ من المقولات علی شیء
لا یوجب اندراج تحتها، آغا کسی بھی مقولے کا مفہوم اگر کسی شے پر صادق آ جائے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شے اس مفہوم کے نیچے مندرج ہے. فقط مقولات میں سے کسی مقولے کے مفہوم کا صادق آنا کسی چیز پر اس بات کا جواز نہیں ہے کہ وہ اس مقولے کے نیچے مندرج ہے. انشاءاللہ تفصیل ابھی عرض کریں گے. کما ستجیء الاشارۃ الیہ، ملا صدرہ کے جواب میں اس کو خوب بیان کریں گے. الا ان کلامہم، دوسرا اشکال، الا ان کلامہم صریح فی کون العلم الحصولی کیف النفسانیہ، کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حکماء نے تسامح کیا؟ نہ، ان کا کلام صریح ہے اس بات میں کہ یہ جو علم حصولی ہے کیف نفسانی ہے. داخلا تحت مقولۃ الکیف حقیقتاً مقولہ کیف کے نیچے مندرج ہے. من غیر مسامحۃ، کوئی مسامحہ نہیں ہے، کوئی تسامح نہیں ہے. بس یہ محقق دوانی کا جواب. اس کے بعد ملا صدرہ کا جواب ذکر کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں عرض کیا جائے گا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.